السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 109 سے 112 کے درمیان کا مختصر ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى یأتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ صدق اللہ العظیم۔ ود کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں کا یہ دل چاہتا ہے کہ کاش وہ آپ کو ایمان سے پھیر کر کے کافر بنا دیں، ایمان سے پھیر دیں۔ حسدا من عند انفسہم، ان کے دلی حسد کی وجہ سے، ان کے دل میں، ان کے اندرون جو حسد ہے، جو جلن ہے، اس حسد اور جلن کی وجہ سے ان کا دل، ان کی دلی خواہش ہے، دلی تمنا ہے کہ وہ اہل ایمان کو ایمان سے ہٹا کر کفر کی طرف لے جائے۔ اسی لیے وہ بعض باتیں ایسی کرتے ہیں جس سے شک پیدا ہو جائے، تشکیک کا عمل وہ اپناتے ہیں تاکہ ایمان والوں کے ایمان میں وہ شک و شبہ، ریب بھر دیں۔ لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ حق واضح ہو چکا ہے۔ فاعفوا عنہم واصفحوا، تو آپ ان سے درگزر کیجیے اور ان کو چھوڑے رکھیے، خاموشی اختیار کیجیے۔ حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم نازل کر دے، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور نماز کو قائم کرتے رہیے، زکوٰۃ کو ادا کرتے رہیے، اور جو کچھ بھی آپ اپنے لیے بھیج دیں گے اپنے رب کے پاس اسے پائیں گے۔ جو کچھ بھی آپ خیر اپنے لیے بھیج دیں گے وہ اپنے رب کے پاس اس کو پائیں گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بلا شبہ اللہ رب العزت باریک بینی سے آپ کو دیکھنے والا ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، اور وہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر وہی جو کوئی یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا۔ تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں، یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ آپ کہیے کہ لاؤ کوئی دلیل اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اب اس بات کا جواب، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، بلکہ کیوں نہیں، جو کوئی اپنے آپ کو اللہ کے لیے مطیع و فرما بردار بنا دیا، اپنے آپ کو حوالے کر دیا، متابعت میں ڈال دیا، اور وہ اچھے کام کرنے والا بھی تھا، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے تھے کہ شک والی کوئی بات کہہ کے ان کے ایمان سے ان کو پھیر دیں، اور انہیں جو حسد تھی، اندرونی حسد، کہ نبی ان کی نسل میں کیوں نہ آیا اور ان کی نسل میں کیوں آ گیا، یعنی بنی اسرائیل میں سے کوئی نبی کیوں نہ ہوا۔ اب تک چونکہ نبی بنی اسرائیل میں ہی آتے رہے، اس لیے وہ یہ سوچتے تھے کہ اب نبی آخر الزماں بھی انہی کی نسل میں آئے گا، لیکن یہ بنو اسماعیل میں آ گئے، اس واسطے ان کو اندرونی حسد اور جلن ہمیشہ رہا کرتی تھی، اور اسی واسطے وہ ایمان والے کے تعلق سے بھی یہ دل میں بغض رکھے ہوئے تھے، عناد رکھے ہوئے تھے کہ کسی طرح ان کو ایمان سے پھیر دیا جائے۔ تو اہل ایمان سے یہ کہا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا کہ فاعفوا عنہم واصفحوا، فاعفوا واصفحوا، آپ درگزر کیجئے اور خاموشی سے کام کرتے رہیے، یعنی درگزر کریے، کوئی خیال میں نہ لائیے، اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیج دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم بھیجا، یہ حکم بھیجا کہ مدینے میں جتنے 3 قبائل رہتے ہیں انہیں نکال باہر کیا جائے۔ بنو قریظہ کو نکال دیا گیا، بنو قینقاع کو نکال دیا گیا، بنو نذیر کو نکال دیا گیا، ایک ایک کر کے مدینے سے یہودیوں کو نکال دیا گیا، مدینہ خالی کرا لیا گیا۔ اسی طرح سے کسی بھی غیر ایمان والوں کے لیے
وہاں کا داخلہ ممنوع ہے، وہاں کوئی مشرک نہیں ہے، وہاں کوئی یہودی نہیں ہے، وہاں کوئی نصرانی نہیں ہے، ان کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی۔ تو یہ حکم آیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اس درمیان جب تک اللہ کا حکم نہیں آ جاتا ہے، جہاد کا حکم نازل نہیں ہوتا ہے اور ان کو نکالنے کا حکم نازل نہیں ہوتا ہے، تب تک آپ کیا کرتے رہیں؟ نماز پڑھتے رہیں، زکوٰۃ ادا کرتے رہیں۔ اور ایمان والوں کے واسطے یہ بھی درس ہے کہ جو کوئی بھی خیر آپ اپنے لیے بھیجتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، یا نیک اعمال پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، جو کوئی بھی نیک اعمال آپ کر رہے ہیں، ان تمام نیک اعمال کو اجر کی صورت میں آپ اللہ کے پاس پائیں گے۔ اور اللہ رب العزت آپ کے کسی بھی عمل سے غافل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے دل کو، آپ کے ایمان کو، آپ کے دماغ کو، آپ کے ہر عمل کو اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے۔ اہل یہود یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی ہی داخل ہوگا، یا جنت میں صرف نصرانی ہی داخل ہوگا، یعنی نصرانی اور یہودی کے علاوہ اور کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نصرانی اپنے لیے کہتے کہ نصارہ کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، یہود اپنے لیے کہتے کہ یہودیوں کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ اس طرح کی بات کہتے ہیں تو اس طرح کی بات کرنے سے ایمان والوں کے ایمان میں کمی آتی ہے، انہیں شک پیدا ہوتا ہے کہ کہیں ہم اپنے ایمان میں غلط تو نہیں ہیں۔ یہ تشکیک والا جو عمل ہے اس کو درست کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد فرمایا گیا تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں، یہ ان کی تمنائیں ہیں، صرف تمنا ہے، صرف آرزو ہے اور کچھ نہیں ہے۔ آپ کہیے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ کوئی دلیل تمہارے پاس اگر ہے تو، اپنے قول میں سچے ہو تم تو۔ تمہارا اگر دعویٰ ہے کہ صرف یہودی جنت میں جائے گا، دلیل لاؤ۔ تمہارا دعویٰ ہے کہ صرف نصرانی جنت میں جائے گا، دلیل لاؤ۔ کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیوں جنت میں نہیں جائے گا؟ بلا من اسلم، جنت میں کیوں نہیں جائے گا؟ جنت میں ہر وہ جائے گا، ہر کوئی جائے گا جنت میں جس کسی نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے متابعت میں ڈال دیا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو کر لیا۔ وہو محسن، وہ اچھے کام کرنے والا تھا، وہ اسلام لانے والا تھا، وہ ایمان لانے والا تھا۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ان کے رب کے پاس ان لوگوں کے واسطے اجر ہے، اور کسی چیز کا خوف ان کو نہیں ہوگا اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان والا بھی جائے گا جنت میں، اور جو کوئی بھی اپنے اپنے زمانے کے نبی کی اطاعت کی ہے، اس زمانے کے جو احکام تھے، اس زمانے کی جو شریعتیں تھیں، اس زمانے کی جو توحید تھی، اس زمانے کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس زمانے کے نبی کے مطابق جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا، اسلام اختیار کیا، اعمال اختیار کیا، اچھے اخلاق اختیار کیا، وہ سب کے سب جنت میں جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور اسے زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔